بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. معزز سامعین اکرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 187 188 189 یعنی 180 پر 7 180 پر 8 اور 180 پر 9 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. تذکرہ یہودیوں کا ہی چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے پکا وعدہ لیا جو کتاب دیے گئے. وعدہ یہ لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ جو کتاب دی گئی ہے، جو احکام دیے گئے ہیں، اس کتاب کو اور اس احکام کو، ان احکام کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دو. وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور ان میں سے کچھ بھی مت چھپاؤ. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے احکام اور آیات کو تھوڑے قیمت کے بدلے میں بیچ دیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ بہت ہی بری ہے وہ چیز جو وہ قیمت کے طور پر لے رہے ہیں. معزز سامعین کرام، یہودیوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ کوئی بھی نبی جب تمہارے پاس آئے اور جب کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو جب تک ایسا معجزہ نہ دکھلائے کہ جب وہ قربانی کا کوئی جانور قربانی کر کے گوشت لائے اور اس گوشت کو اللہ کی طرف سے آگ آ کر کے جلا نہ دے، جب تک اس کو سچا نبی نہیں ماننا. یہ وعدہ اللہ نے یہودیوں سے نہیں لیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک معقول بہانہ مل جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ ضرور لیا تھا کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تم تک پہنچی ہے، توریت کے حکموں پر عمل کرنا ہے، توریت کی آیات کو لوگوں میں پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے یہ احکام ہے اور اس پر کمپلیٹ عمل کرنا ہے. لیکن یہودیوں نے اس وعدے کو پورے طور پر توڑ دیا. سب سے پہلے تو یہ کیا کہ توریت کے اندر جو بے شمار احکام ہے اس سے منہ موڑ لیا. توریت کو صرف پڑھتے تھے لیکن حکموں پر عمل نہیں کرتے تھے. دوسرا کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ توریت کے اندر جو باتیں ہیں اس کو چھپانا شروع کر دیا. مثال کے طور پر توریت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت، اس کو چھپانا شروع کر دیا. توریت کے اندر رجم کرنے کی آیت، اس کو چھپانا شروع کر دیا. توریت کے اندر اس کے معنی اور مطلب میں بھی ہیر پھیر کیا اور اپنی طرف سے عبارت بنا کر کے توریت کے اندر ایڈ بھی کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے ایک مسئلہ توریت کے اندر اپنی طرف سے ایڈ کر دیا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی یہودیوں کے علاوہ جتنی بھی قوم ہے ان کے مال کو اگر ہم ہڑپ کر لیں، ان کے مال کو اگر ہم چھین لیں، ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کر لیں تو ہمارے لیے جائز ہے. اور اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کے وہ لوگ غیر یہودی سے سود بھی لیتے تھے، ان کا مال چھین بھی لیتے تھے اور غلط فتویٰ دے کر کے لوگوں سے پیسہ بھی بٹورتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے پکا وعدہ لیا جن لوگوں کو کتاب دیا گیا. ان لوگوں سے وعدہ یہ لیا تھا کہ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو کھول کر کے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو حاصل کر لیا. اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جو وہ قیمت کے طور پر حاصل کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اگرچہ یہودیوں کے لیے ہے، لیکن اگر آج بھی مسلمانوں میں کوئی طبقہ ایسا ہے یا علماء کرام میں کوئی طبقہ ایسا ہے جو لوگوں کی منہ دیکھ کر کے فتویٰ دیا کرتا ہے یا وہ فتویٰ دیا کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، اس کو مال مل جائے
تو یقین مانیے کہ وہ آدمی بھی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں آتا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں پہ خوش ہوتے ہیں، یعنی کام تو غلط کر رہے ہیں لیکن اس پر بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یا پھر کوئی کام تو کیا نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے اور اس پر لوگوں سے تعریف اور واہواہی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تم یہ گمان مت کر رکھنا، تم یہ سوچ مت رکھنا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا لے گا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم پہلے 3 چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور تینوں کی تینوں حدیثیں صحیح البخاری کتاب التفسیر کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہودیوں کو بلایا اپنے پاس اور ان سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا، کیونکہ یہودی بڑے علماء، یہودی آج بھی بڑے عالم ہیں، یہودیوں میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ایسے علماء کرام مسلمانوں کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو ہم بتلا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا گیا ہے، تحفۃ الاشراف، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو الفابیٹکلی، یعنی الف با تا سا جیم دال زال، اس طرح سے جو حدیثیں ہیں، جو شروع کے جو الفاظ ہیں، اس طرح سے ان لوگوں نے جمع کیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ کام تمام یہودیوں نے مل کر کے 80 سالوں میں کمپلیٹ کیا ہے، جو اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے چونکہ وہ بڑے عالم لوگ ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، یعنی جتنا علم تھا اتنی ہی زیادہ شیطنت ان کے اندر، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا علم دیا اتنی ہی زیادہ ان لوگوں نے حق کو چھپایا، حق کے خلاف کام کیا، کتاب میں گڈمٹ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان لوگوں کو بلایا اور کوئی مسئلہ پوچھا، تو اس مسئلے میں ان لوگوں نے حق بات کو چھپا لیا اور غلط بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، اور بڑے خوش ہو کر کے مگن میں نکلے کہ دیکھو ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قابل تعریف بھی ٹھہر گئے، اور حق بات چھپا لیجیے اور بتا بھی دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ آیت کریمہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہے کہ کیا تو کچھ نہیں لیکن تعریف پورا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب التفسیر کی ایک اور روایت ہے کہ مروان جو اپنے وقت کا خلیفہ تھا، مروان نے اپنے دربان کو یعنی رافع کو یہ حکم دیا کہ جاؤ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اور ان سے اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم پوچھو، کیونکہ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو اللہ نے بہت ساری نعمت دی ہے، بہت سارا مال و دولت دیا تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں پھر بھی اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ تو رافع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم مسلمانوں کا اس آیت کریمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کریمہ اور اس سے پہلے کی آیت کریمہ کو پڑھو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودیوں میں سے بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور دینی مسئلہ پوچھا، تو ان لوگوں نے غلط مسئلہ بتا دیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخروئی بھی حاصل کر لی، بتا بھی دیا اور حق بات کو چھپا بھی لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ لیکن اس سلسلے کی ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر ہی نقل کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ جہاد پہ جاتے تو یہ لوگ پیچھے رہ جاتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو جھوٹے موٹے بہانے بنا کر کے کہ ہم لوگ اس وجہ سے نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرت حاصل کر لیتے، عذر کر لیتے، اور بعد میں پھر خوش ہوتے کہ میں جو کام ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے اس پر ہماری تعریف کی جائے، تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو آپ دیکھیے کہ 3 حدیثوں میں جو پہلی 2 حدیث ہے وہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ یہ اصل میں یہودیوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کریم کی کوئی آیات اگر اس کا خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم عام ہوتا ہے، اور کوئی بھی انسان چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، اگر اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے تو یہ آیت کریمہ اس کے اوپر فٹ بیٹھے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ جھوٹی شہرت چاہتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے لوگوں میں یہ چاہتا ہے کہ ایسی بات ہو کہ یہ آدمی بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا دیندار ہے، بہت خدمت خلق کرتا ہے، دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، بڑا عالم ہے،
بہت زیادہ لوگوں میں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھیلاتا ہے، یہ بات اس کے اندر نہیں، لیکن چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اسی کے بارے میں ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کی بشارت سنائی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، وہ ہرگز نہ سمجھے کہ وہ کوئی بھی عمل کر لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر کمپلیٹ قدرت رکھتا ہے، اور کسی کو بھی کہیں پر بھی سزا دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔